زید حامد صاحب، اسرائیل غزہ پر بمباری کر رہا ہے، بظاہر مسلم امہ خاموش ہے، لیکن کیا یہی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پر مشرق وسطیٰ کے ممالک ایک بار پھر سے اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھیں، یہ بات ہم آپ کو بتائیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ جب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے یہ دیکھا کہ ہم عراق اور شام میں زندہ لوگوں کے کلیجے چبا رہے ہیں اور پوری مسلم دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ وقت تو اسرائیل کے لیے آئیڈیل تھا کہ اس نے بہانہ بنا کر پورے فلسطین پر اس وقت غزہ کے اوپر اس طرح بمباری شروع کر دی ہے کہ استغفر اللہ العظیم، آپ سوچئے کہ گھنی گنجان آبادی کے اوپر F-16 بومنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے۔ BBC یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطینی اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور اسرائیل اپنے دفاع میں کارروائی کر رہا ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہم بڑی سخت اور صاف بات کرنا چاہیں گے، خاص طور پر ترکی کے مسلمانوں سے، ترکی کے حکمرانوں سے، ایران کے حکمرانوں سے اور پاکستان کے حکمرانوں سے۔ دیکھو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل ان 3 مسلمان ملکوں کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ اسرائیل تو ایک مسلمان ملک کے خلاف بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، نہ ترکی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ایران کے خلاف، نہ پاکستان کے خلاف۔ اور یہ وقت ہے کہ ہم اسرائیل کو دھمکائیں۔ جب ماوی مرمرا کے اوپر وہ کشتی جو ترکی نے بھیجی تھی سامان لے کر فلسطینیوں کے لیے، جس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، جس کے بعد اسرائیل کے اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، اور حالت یہ 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے جب حالت یہ ہو گئی تھی کہ اسرائیلی ایئرکرافٹ اور ترک ایئرکرافٹ آمنے سامنے آ گئے تھے ایک دوسرے کے، اس وقت ترک فائٹر پائلٹس جو فلائی کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف، اس میں پاکستانی پائلٹ شامل تھے۔ یہ بات دنیا کو نہیں معلوم ہے۔ پاکستان ایئر فورس اس وقت فلائی کر رہی تھی ترکوں کے ساتھ اسرائیل کے خلاف، اور اگر جنگ ہوتی تو ہم شامل ہوتے۔ یہ اب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تھوڑی سی غیرت خدا کے واسطے دکھاؤ کہ پاکستان ایئر فورس اور ٹرک ایئر فورس مل کے بامنگ کر کے آئے اسرائیل کے اوپر، ایک دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اس کو دھمکی دے، بغیرت اور بزدل ہیں وہ یہودی، وہ صرف بچوں اور عورتوں پہ بامنگ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی صرف موجودگی ایک تھریٹ کافی ہے ہمارا کہ ہم تل اویو پہ 2 بم ماریں گے جا کے، تمہارا دماغ ٹیک کر دیں گے اگر تم نے یہ بمباری فلسطینیوں پہ نہ روکی تو۔ لیکن پاکستان تو اپنی جنگ میں مبتلا ہے، ایسی پرائی جنگ میں کیوں جائے گا؟ بات یہ پرائی نہیں ہے جنگ، یہ ہماری جنگ ہے۔ یہ کوئی پرائی جنگ، امت رسول کی جنگ پرائی نہیں ہوتی۔ ہم ایک وجود کی مانند۔ یاد دیکھیں پاکستان ایئر فورس کا ہم آپ کو کیریکٹر بتائیں کیا ہے۔ صرف ہمیں اگر قیادت ہمیں اس طرح کی مل جائے، ہمارے حکمران اس وقت اتنی کریج، جرأت اور غیرت اگر دکھا سکتے، استغفر اللہ، ہم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان حکمرانوں کے لیے۔ ایک مرتبہ اسرائیل کا تھریٹ آیا کہ اسرائیل پاکستان کے کہوٹا پلانٹ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پوری پاکستان ایئر فورس کو الرٹ کیا گیا اور اس وقت کنٹینجنسی پلاننگ کی گئی، بنایا گیا کہ اگر اسرائیل نے کہوٹا پہ حملہ کیا تو ہمارا رسپانس کیا ہوگا۔ اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم بھی جا کے ڈیمونا کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کریں گے۔ اسرائیل کے ڈیزرٹ میں ان کا ایک ایٹمی پلانٹ ہے، ان کا کہوٹا جو ہے ان کا ڈیمونا کا پلانٹ کہلاتا ہے، مگر اسرائیل ہم سے بہت دور ہے۔ اور پاکستان سے اگر F-16 اڑتے ہیں ہمارے تو وہ صرف 1 وے فلائٹ کر سکتے تھے، وہ جا کے ڈیمونا پہ بامنگ کر سکتے ہیں، اس کے بعد کریش کر جائیں گے چونکہ فیول ختم ہو جاتا ان کا، اور ہمارا پائلٹ ڈیفینیٹلی یا شہید ہوتا یا اسرائیلی اس کو قیدی بنا لیتے یا سمندر میں ڈوب جاتا ہو۔ تو اس وقت والنٹیئرز مانگے گئے پاکستان ایئر فورس، کہا گیا کہ جی 1 وے مشن ہے، ہمیں والنٹیئرز چاہیے۔ جنون تھریٹ تھا، یہ مذاق ایکسرسائز نہیں ہو رہی تھی، کوئی ہائپوتھیٹیکل بات نہیں تھی۔ ہماری ایئر فورس ریڈ الرٹ کے اوپر تھی، خطرہ تھا، ہمیں 84 کی بات ہے، میں خطرہ تھا اس بات کے اوپر کہ اسرائیلی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یقین کریں گے کہ ہمارے پاس اس وقت صرف 40 F-16 تھے اور 40 کے 40 پائلٹس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ ہم 1 وے مشن پر جائیں گے۔ یہ ہمارے فائٹر پائلٹس کا جذبہ ہے، اور ان فائٹر پائلٹ سے اسرائیلیوں کی جان نکلتی ہے۔ دیٹ از وائی دنیا کی واحد ایئر فورس جس نے اسرائیلیوں کو مار کے گرایا ہوا ہے۔ فلسطین میں جس طرح یہ قتل عام کر رہے ہیں اور مسلمان دنیا خاموش ہے، ہمیں سب سے زیادہ شکایت پاکستان ایئر فورس سے اور ٹرکش ایئر فورس سے۔ ہم ٹرکی میں بیس بنا سکتے ہیں، تھریٹ کر سکتے ہیں، موجود ہیں پائلٹس ہمارے ابھی بھی وہاں پر۔ ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہیں۔ اگر پاکستان میں حکومت ہے، اس میں ذرا بھی غیرت ہے تو ترک وزیر اعظم سے بات کرے۔ اگر ماوی مرورہ کے اوپر، اس کشتی کے اوپر اسرائیلی حملے کی وجہ سے ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ سکتے ہیں، اس قتل عام کو روکنے کے لیے بھی ہم اس یہودی کو زید حامد صاحب، پاکستان اور ترکی کی فضائیہ انڈیپینڈنٹلی تو یہ مشن کنڈکٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کی شکایت تو پھر OIC سے بھی ہونی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، OIC تو ہے ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ ہم کر سکتے ہیں نا، ماوی مرورہ کے اوپر جب تھریٹ ہوا تھا تو ہم نے OIC سے تو نہیں پوچھا تھا۔ ترک ایئر فورس اسرائیل کے خلاف اڑی تھی اور ہم شامل تھے ان کے ساتھ۔ جب پاکستان انڈر تھریٹ آتا ہے تو کون سے مسلم ممالک پاکستان کو سپورٹ کوئی نہ آئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جب فلسطین کے بچوں کی حفاظت ہم کریں۔ ہر مسلمان ملک کے پاس اپنی آرمی، نیوی، ایئر فورس ہے، وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ فلسطین کے پاس کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کے بچے عورتیں وہاں پہ ہوتی،
कम से कम पाकिस्तान की फौज की तरफ से, कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये थ्रेट तो जाना चाहिए उन बेगैरत इसराइल। देखिए, उन्होंने आपको माफ तो करना नहीं है, आप उनको थ्रेट दे या ना दे, वो तो आपके दुश्मन हैं ही। उन्होंने आपको जब मौका मिलेगा हमला करना ही है, मारना ही है, वो इंडिया के साथ मिलकर भी आएंगे आपके ऊपर। तो जो खुला दुश्मन है इतना दूर बैठा हुआ है, जो आके हमला भी नहीं कर सकता डायरेक्ट आपके ऊपर, जब तक कि वो इंडिया को इस्तेमाल ना करे या खवारिज या दहशतगर्द ना भेजे, उसको थ्रेट करने में क्यों डरते हैं आप? आप तुर्की से बात करें, खुल के बात करें, आपको सऊदी अरब बेसिस नहीं देगा, जॉर्डन बेसिस नहीं देगा, आपको कोई और मुसलमान। उस वक्त जब पाकिस्तान ने पहले इसराइल को मारा था तो हम मिस्र में बेस करते थे, हम शाम में बेस करते थे, हम उर्दून में बेस करते तो ये थे, थ्रेट हम इराक में बेस वज़ीर-ए-आज़म करते थे। देंगे या आर्मी चीफ? जो मर्जी दे, लेकिन हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का सिपा सलार दे। हम जनरल राहील एक बहुत ही गैरतमंद और दलेर अफसर है और हम उनको तवज्जो दिलाएंगे यहां पर, एक मुसलमान सिपा सलार का किरदार अदा करें, थ्रेट करें इसराइल को कि पाकिस्तानी फौज खामोश नहीं बैठेगी। हमने माजी में भी इसराइल को ठोका है जाके, हम अभी भी ठोक सकते हैं। हमें कायदे आजम ने जब 500 सिपाही इंडियन आर्मी के भेजे थे मुसलमान दस्ते इंडोनेशिया में लड़ने के लिए जंग आजादी में, आज इंडोनेशिया में द 500 ब्रेव 500 पाकिस्तानी सोल्जर्स का तारीफ पढ़ाई जाती है उनके स्कूलों में। उस वक्त पाकिस्तान भी नहीं बना था और कायदे आजम ने इंडियन आर्मी के 500 जवान भेजे थे इंडोनेशिया की जंग आजादी के लिए। कायदे आजम ने फलस्तीन की आजादी के लिए उस वक्त इंग्लैंड को थ्रेट किया था कि हम पूरी मुसलमान दुनिया में आग लगा देंगे अगर इसराइल बनाया गया तो। हम कायदे आजम के वारिस हैं, इसराइल फलस्तीन का दिफा हम पर वाजिब है। पाकिस्तान की थ्रेट का रिस्पांस भी तो होगा फिर। तो रिस्पांस का जवाब दें। चूड़ियां पहनी क्या हमने? हमारे क्या मिसाइल वहां नहीं पहुंच सकते? वो क्या थ्रेट, क्या रिस्पांस देंगे हम पे? वो क्या रिस्पांस देंगे? जो देना, जो हम भी दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं? बात यही तो हम बात कर रहे हैं कि दुश्मन को, इसराइल को थ्रेट करने की जरूरत है। इंडिया याद रखिएगा पाकिस्तान पे चढ़ा जा रहा था आसमान इसने सर, ये कमीनों दुश्मनों की खास मेंटालिटी खसलत होती है। जब जनरल जिया ने जाकर थ्रेट किया था, जिसको कहते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी, कि हम ऐसी की तैसी कर देंगे तुम्हारी, उसके बाद सारा इंडिया की हवा निकल गई थी। यही थ्रेट इसराइल को देने की जरूरत है। फलस्तीन के बच्चों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे, अल्लाह उसके रसूल के आगे जवाबदेह होंगे। ज़ियाद हामिद साहब, इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, अगर एक नया फ्रंट हम ओपन करते हैं तो मसाइल मजीद पैदा नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए? कोई मसाइल नहीं बढ़ेंगे हमारे। इसराइल के लिए कौन से मसाइल बढ़ गए दुनिया में, जब वो पूरी मशरक वस्ता को तबाह बर्बाद कर चुका है। आप अलायंसेस बनाएं, इत्तेहादी साथ मिलाएं, रूस को साथ मिलाएं, चीन को साथ मिलाएं। मुश्किलात, मसाइल सिर्फ बेगैरतों के लिए बढ़ते हैं, शेरों और दलेरों के लिए कोई मसाइल नहीं होते। वो मसाइल हल करते हैं। हम अरब दुनिया की जंग लड़ने जा रहे हैं और इत्तेहादी हम बनाएं रूस और चीन को, अरब ममालिक हमारे साथ क्यों नहीं आते? पहले बात ये, इत्तेहादी जहां से मिले मर्जी बनाए। अरब मुल्क है कौन सा? मुझे नाम बताएं ना, बचा कौन है? यही बात तो हम आपसे कह रहे हैं कि अरब दुनिया को बचाने के लिए आपको यह करना पड़ेगा। माजी में भी अरब दुनिया को बचाने के लिए हमने ये किया था, अभी भी पाक फौज को यह करना पड़ेगा, वरना अरब दुनिया जिस तरह तबाह बर्बाद होगी, अल्लाह ना करे फिर बारी सऊदी अरब की आएगी। देर नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, साउथ पाकिस्तान आर्मी कॉल की जाएगी, क्योंकि सऊदी अपना दिफा नहीं कर सकते। वो बुलाएंगे हमें। जब आप सऊदी अरब को दिफा करने जा सकते हैं तो फलस्तीन के बच्चों को बचाने के लिए इसराइल को थ्रेट क्यों नहीं कर सकते? अमेरिकी इमदाद और अमेरिकी ही F-16 के बलबूते पे हम इसराइल को थ्रेट करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? यही तो कमाल है। हमने रूस को रूसी क्लैशनकोव से ही शिकस्त दी। इसी तो मास्टरपीस कहते हैं। हमने रूस को शिकस्त किससे दी है? रूसी क्लैशनकोव से ही दी ना। क्लैशनकोव किसने इजाद की थी? रूस ने। हमने मारा किसको? क्लैशनकोव से मारा ना। बात यह कि अल्लाह ताला ने एक बात याद रखिएगा, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में होता है। किसी बड़े ने कहा था कि तुम अगर मौत के खौफ से रुसवाई कबूल करोगे तो तुम्हारे नसीब में मौत भी होगी और रुसवाई भी। याद रखिएगा ये बात। वो कौमें जो जिंदा रहना जानती है ना, वो अपनी आबरू के लिए उनको खड़ा होना पड़ता है, वरना उनके नसीब में जिल्लत और रुसवाई भी होती है और मौत भी। मशरक़ वस्ता में आज जो कुछ हो रहा है, उस मुसलमानों का दिफा करने के लिए पाकिस्तान को ईरान और तुर्की के साथ इत्तेहाद बनाना है, अभी, आज, इसी वक्त, वरना मुसलमान दुनिया बचेगी नहीं।
जो अब हम आपको नक्शा दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि जो ग्रेटर मिडल ईस्ट का ये नक्शा नया ड्रॉ करना चाह रहे हैं, उस नक्शे में अगर आप देखिए तो इराक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, सऊदी अरब की रियासत को कई हिस्सों में तकसीम किया गया है, मक्का और मदीना को वेटिकन की तरह एक छोटी सी रियासत बनाई गई है, तुर्की, ईरान और शुमाली इराक से मिलाकर कुर्दिस्तान का बड़ा इलाका बनाया गया है, पाकिस्तान के जुनूब में बलूचिस्तान की आज़ाद रियासत और अफगानिस्तान को बढ़ाकर पाक दरियाए सिंध की सरहद तक लेकर आए हैं, जो पश्तूनिस्तान की रियासत को अफगानिस्तान में शामिल कर दिया गया। मतलब डिवीजन दर डिवीजन। डिवीजन। जैद साहब, आप फौरन बात जारी रखें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे हम आ गए थे और मैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ ये बात आपसे सुन रही हूँ। देखिए, इराक को हम केस स्टडी के तौर पे लेते हैं इस वक्त। इसराइल के दिफा की फंडामेंटल पैरामीटर्स जो इस पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका के हैं या ज़ायनिस्ट के हैं या इसराइल के हैं, उनमें एक ये है कि आसपास कोई मुसलमान न्यूक्लियर पावर नहीं रह सकती। ये वजह है कि 1981 में इसराइल ने हमला करके इराक के एटमी प्रोग्राम को तबाह किया था, उसके बाद लीबिया के एटमी प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, सीरिया के एटमी प्रोग्राम को, और अब ईरान के पीछे पड़े हुए हैं और बराह रास्त ये पाकिस्तान की तरफ भी आ रहे हैं। दूसरा जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो ये कि बड़े बड़े मुसलमान मुल्कों को छोटे मुल्कों में तोड़ा जाए, यानी बैल्कनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अफगानिस्तान, इराक में इन लोगों ने 3 बल्कि 4 बड़े हिस्सों में इराक को तोड़ने का प्रोग्राम बनाया। पहला हिस्सा जो नौशमाल की तरफ है, कुर्दिस्तान का रीजन, जिसमें से ईरान और तुर्की दोनों से ये हिस्सा निकालेंगे और एक कुर्दिस्तान की रियासत बनाएंगे। बगदाद को ये इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे, सिटी स्टेट के तौर पे अलग रखना चाहते हैं, उसको ये किसी को नहीं देना चाहते। और जो वो इलाके जिनमें ना तेल है और ना समुंदर लगता है वो सुन्नियों को देंगे, और जुनूब के सारे इलाके जहाँ तेल है और जो समुंदर भी लगता है वो शिया अक्सरियती इलाके हैं, उसकी एक अरब शिया रियासत बनाएंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर आप किस पॉइंट को मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी और वजाहत करें क्योंकि मुझे अभी इतनी क्लैरिटी नहीं आई इसमें। जी, मोस्ट वेलकम। इसमें देखिए, आप किस तरीके से एक मुसलमान मुल्क को फिरका वाराना बुनियाद पर या कौमियत की बुनियाद पर तोड़ेंगे, सेक्टेरियन उसमें सेक्टेरियन शिया वर्सेस सुन्नी, और लिहाजा इनके लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट थी कि इराक में शदीद शिया सुन्नी फसाद कराया जाए। अच्छा, सो आप कह रहे हैं कि बुनियाद जो इन्होंने डाली है, वो जो फूट की बुनियाद डाली गई है, वो शिया वर्सेस सुन्नी एक एस्पेक्ट है, ये एक डायमेंशन है। दूसरी तरफ अरब और कुर्द फसाद बर्पा किया गया है, यानी कुर्द भी इराकी हैं, सुन्नी हैं, अरब भी सुन्नी हैं, लेकिन उनमें फसाद एथनिक लाइंस पे किया गया है। जिस तरह पाकिस्तान में यानी पश्तूनों के को बगावत पे जो उकसाया जा रहा है, तो मजहब की बुनियाद उनको जो अफगान के पश्तूनों के साथ मिलवाया जा रहा है, वो मजहब के साथ साथ पश्तून नेशनलिज्म भी है। और जो बलूचिस्तान में जो बर्पा किया जा रहा है, बलूच, उसके अंदर बलूच नेशनलिज्म को, वहां पे इस्लाम का ताल्लुक नहीं, सेकुलर मूवमेंट है, लेकिन उसको पश्तून बलूच नेशनलिज्म की बुनियाद पर। इराक में कुछ बातें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इसको अब आपको वाज़ेह करता हूं कि देखिए, अमेरिकन बुनियादी तौर पर मुसलमान स्पेशलिस्ट कौम नहीं है, यानी इस बात को मैं समझाता हूँ। यानी जब ये मुसलमानों से डील करते हैं, अरबों से डील करते हैं या पाकिस्तान के मुसलमानों से डील करते हैं, तो अमरीकियों की नॉलेज बहुत कम है इस मामले में। ना इनको अरबी आती है, ना इनको उर्दू आती है। इनके पास लोग ही इतने नहीं हैं कि जो हमारी तहजीब, हमारी जबान, हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी, हमारी सिविलाइजेशन तहजीब को समझ कर, इसीलिए ये शदीद गलतियां करते हैं जब इस इलाकों में आते हैं। इसीलिए जब अरबों से डील करनी पड़ती है तो ला महाला अमेरिका को इसराइल की तरफ रुजू करना पड़ता है, जो अरब स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, मिडल ईस्ट स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं। इसी तरह जब मुसलमान पाकिस्तान और इंडो पाकिस्तान के मुसलमानों से मामला करना पड़ता है तो अमेरिका को बराह रास्त इंडिया की तरफ रुजू करना पड़ता है, जो पाकिस्तान स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं। इस बात में मुझे याद आया जैद साहब कि हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ईमेल आई थी हमारे एक साथी की तरफ से। उन्होंने ये सवाल पुट फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन कि इंडिया का रोल क्या है इस सब में, क्या इंडिया का कोई अमल दखल है या इंडिया एक साइलेंट स्पेक्टेटर है? इंडिया का बराह रास्त ताल्लुक है, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हंटर किलर फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो स्कैवेंजर फॉरेन पॉलिसी है। यानी वो खुद शिकार नहीं करना चाहते, दूसरे के मुर्दार पर खाना चाहते हैं। बुनियाद उस पर हम आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बराह रास्त बात मैंने अर्ज की ना आपसे कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो बराह रास्त अमेरिका को इंडिया से ताउन इसलिए करना पड़ता है कि अमेरिकन हमें उस तरह नहीं जानते जिस तरह इंडियंस जानते हैं। और जब अरबों की बात आती है इराक को या अरबों को या मिडल ईस्ट को हैंडल करने की, तो बराह रास्त इसराइल से ये मदद लेते हैं। और इंडिया और इसराइल फिर यहाँ पर अमेरिका की इस मजबूरी का फायदा उठाकर अमेरिकन पॉलिसी को अपने मफाद में ट्विस्ट कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन तब्दील कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि ये सब हमारी अपनी सोच हो? Is it possible that this is how we think? Maybe it's a rigid thinking of ours. जो इवेंट्स ऑन ग्राउंड है, यानी मिसाल के तौर पर ग्राउंड रियलिटीज जिसे हम कहते हैं, उसमें तो कोई शुबा नहीं है
اس میں تو ایبسولوٹلی کوئی No شبہ doubt. نہیں ہے کہ عراق کو تقسیم کیا جا رہا ہے. بالکل. حالانکہ امریکنز کہتے ہیں کہ جو نقشے ہم نے دکھائے وہ سب اکیڈیمک ایکسرسائز تھی, لیکن No, وہ no. اکیڈیمک ایکسرسائز زمین پہ ہو رہی ہو ہے. رہی تھی. ہم نے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے مذہبی انتہا پسندی کو بھی ملیٹنٹس کو سپورٹ تو یہ پاکستان کے اندر دی جا رہی substantiated ہے. ہے. یہ سبسٹینشیٹڈ آن گراؤنڈ ہے ان ریالٹی. ناؤ اب امریکہ بنیادی طور پر اسرائیل کی فورن پالیسی اور فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی وہ جیوش زائنسٹ, کرسچن زائنسٹ کو استعمال کر, امریکہ کا رول بلڈوزر کی طرح ہے کہ مڈل ایسٹ کی صفائی کرتا چلا جائے, تباہی پھیلائے, انارکی پھیلائے, کیوس کرے, مسلم ورلڈ کے اور اندر ground فساد صاف برپا کر کرے, کے گراؤنڈ صاف حوالے کرے کرے. تاکہ حوالے کر کے تاکہ وہ گریٹر اسرائیل کی ریاست وجود میں آ سکے. اب یہاں پہ چند ایک بہت اہم نکات سمجھنے والے ہیں. اس سارے معاملات کا پاکستان کی سیکورٹی سے کیا تعلق ہے؟ Why are we still in the Middle East? بہت امپورٹنٹ سوال Why ہے. are we still in the Middle East? Why are we still discussing Israel? چند ڈیوڈ بن گوریان جو کہ اسرائیل کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے 1948 میں, پاکستان 47 میں بنا تھا, اسرائیل 46 میں بنا تھا, اور یہ ہم دونوں نظریاتی ریاستیں تھیں. ہم نظریاتی اسلامی ریاست, وہ آئیڈیولوجیکل جیوش ریاست. ڈیوڈ بن گوریان نے 48 میں اپنی قوم کو ایک پیغام دیا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں, بائی اینی مینس پاسبل پاکستان کی ریاست کو زندہ نہیں رہنے دینا, کیونکہ ہمیں اگر کوئی تھریٹ ہوگا تو پاکستان سے ہوگا. نظریاتی طور پر اسرائیلیز آر ویری کلیئر اباؤٹ دس. If in the Muslim world anybody can pose any threat to them, that's Pakistan. دیکھیے مسلم ورلڈ میں پاکستانیز آر دی اونلی ایئر فورس جنہوں نے اسرائیلی فائٹر پلینز کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. یہ کس ایرا کی بات ہے, کس یہ ٹائم جب کی بات ہے؟ 67 کی وار اور 73 کی وار کے بعد ہمارے فائٹر پائلٹس جاتے تھے وہاں سیرینز کو اور جارڈینینز کی مدد کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ان بیچاروں کی اتنی صلاحیت نہیں تھی, اور ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے تھے. اینڈ اسرائیلیز نو آور پوٹینشیل کہ اگر پاکستان کے ساتھ ان کا تصادم ہو گیا اور پاکستان کے نیوکلیر, اب ہمارے نیوکلیر میسائل اسرائیل پہنچ سکتے ہیں. اور آپ اگر ایک چیز نوٹ کریں گے کہ پچھلے طویل عرصے سے اسرائیلی پاکستان کے خلاف ایک بیان نہیں دے رہے. ہاں, اس کی بہت پیسفل ایگزسٹنس لیکن اس کے باوجود دے آر انسرکلنگ پاکستان کے گرد ایک گھیرا ڈال رہے ہیں, مثلا امریکہ کے ذریعے, مثلا انڈیا سے کشمیر میں براہ راست اسرائیلی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے, اسرائیلی ایڈوائزرز آر سوارمنگ اوور دی آکوپائڈ کشمیر, اسرائیلی ریڈارز لائن آف کنٹرول پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف افغانستان میں انڈینز اور اسرائیل ایک بھاری تعداد میں موجود ہیں انڈر دی امبریلا آف دی امریکن, جو ایڈوائز کر رہے ہیں ان کو, کیونکہ وہاں القاعدہ بھی موجود ہے. القاعدہ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اس کے لیے اسرائیلی ایڈوائزرز وہاں موجود ہیں. القاعدہ کا کیا رول ہے اس کے اندر, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ مسلمانوں کے آبجیکٹو سرو کر رہی ہے یا سی آئی اور موساد کے آبجیکٹو سرو کر رہی ہے. اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس. اس بات پہ تھے کہ پاکستان کو اسرائیل سے کیا خطرات ہیں یا اسرائیل کو پاکستان سے کیا خطرات ہیں. دیکھیے اس وقت اسرائیل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ پاکستان سے ان کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, ان کی کوئی ایمبیسی اسلام آباد میں موجود نہیں ہے. سو دے ہیو ٹو کم ٹو اس تھرو سیکنڈ ہینڈ سورسز, کیونکہ ہم تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا. کبھی وہ انڈین ایمبیسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن دو, کبھی امریکن ایمبیسی سے کہتے ہیں, کبھی یو این کے روپ میں آتے ہیں, کبھی وہ جس طرح پاکستان کی طرف, جس طرح پاکستانیوں نے اپنے شہریوں کو 2 پاسپورٹ سے اجازت دی ہوئی ہے, اس طرح اسرائیل نے بھی اپنے شہریوں کو 2 پاسپورٹ, کبھی وہ دوسرے پاسپورٹس پہ آتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر, براہ راست انہیں ایکسیس نہیں مل رہی ہے. دوسری طرف ان کو پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے, جس کے لیے ان کے پاس, اور جب تک وہ شدید ڈیسپریٹ ہیں کیونکہ اتنا وسائل نہیں ہے, سیکنڈ ہینڈ سورسز سے لینا چاہ رہے ہیں. My enemy's enemy is my best friend. اور انڈیا اس معاملے میں ان کے گریٹر ایسٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. تیسری بات کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں دنیا کو یہ باور کرانا کہ یہ خطرناک اور یہ خطرناک ہاتھوں میں جانے والے ہیں, یہ مذہبی انتہا پسند یا دہشت گرد ان پہ قبضہ کر لیں گے, اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں ایسی دہشت گردی کروائی جائے جو ان کے اس کاز کو جسٹیفائی کرا سکے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کے ریلیجس ٹیررسٹ گروپس میں پرٹیکولرلی in those operating in وزیرستان, سوات میں, یا ایون لال مسجد آپریشن اسلام آباد میں موساد اور را کے ایسٹس تھے. اور جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہی بکتی ہے. جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی لیڈرشپ کیسے استعمال ہو رہی. میں صرف اس کی چند مثالیں آپ کو بعد میں دوں گا. اگلا پروگرام جو ہم کریں گے وہ ہم اسی سبجیکٹ پہ کریں گے. فی الحال وی آر ڈسکسنگ دی انڈین اسرائیلی کنیکشن آن دس. سو اسرائیلیز آر, آپ کو صرف ایک مثال میں اور دیتا ہوں. اس وقت بھی 3 یعنی کم از کم ایک پاک فضائیہ کا سابق افسر پاکستان کی جیل میں بند ہے. یہ وہ افسر ہے جو زندگی کی سزا کاٹ رہا ہے اس لیے کہ اس نے اسرائیلی طیاروں کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کے لیے دعوت دی تھی, اور ہمارے ریڈار زونز بتا دیے تھے کہ کس طرف سے بچ کے تم آ سکتے ہو کہ پاکستانی ریڈار تم کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. یہ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل نے پلان کیا تھا پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ حملہ کرنے کا.
डायरेक्ट बराह रास्त थ्रू वन ऑफ द कहीं एसेट्स। बराह रास्त भी आना चाहते थे, इंडिया के थ्रू भी आना चाहते थे। और ये 80s की बात है जब इन्होंने इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया। उसी दहाई में इन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने के लिए बराह रास्त हमले करने की कोशिश की है। देयर प्लेन्स हैड बीन एयरबॉर्न, इट्स अ वेरी सीरियस प्लान, वेरी सीरियस प्लानिंग। और पाक फजाइया को कई दफा उठना पड़ा हवा में इनको रोकने के लिए जब ये थ्रेट इतना रियल हो गया था। और ये रियलिटीज ऑन ग्राउंड है जैसे हम बात कर रहे हैं। एक तरफ इसराइल कहता है कि हमें पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारे एटमी प्रोग्राम तबाह करने के लिए अपने तैयारे भी हवा में भेजता है, मुसलसल इंडिया के साथ प्लानिंग कर रहा है। डुअल फेस पॉलिसी है इनकी। सिंपल हम आपको एनालिसिस देते हैं कि इसराइल पाकिस्तान के लिए बिच्छू की तरह है, हाथ लगाया तो डस लेगा, इसको दूर रखना बेहतर है। और सिर्फ दूर रखना ही, धमकाना भी। यानी जब वो हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है तो हो सकता है कि पाकिस्तान को इसराइल को थ्रेटन करने के लिए हम उनके नेबरहुड में जाके ऑपरेट करें। हम भी सीरिया को और लेबनान को और इजिप्ट को और जॉर्डन को हम हेल्प करें। हम माजी में करते रहे। अगर हम ये सब जानते हुए क्या अपना दिफा कर रहे हैं, अपने डिफेंस में कुछ कर रहे हैं उनकी इस ग्रेटर प्लानिंग के जवाब में? देखिए, सबसे आसान तरीका तो उसका ये कि इसराइल को दूर रखा जाए, जो अभी तक हमने दूर रखा हुआ है। हमारे यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग है, इसराइल को अभी हमने रिकग्नाइज नहीं किया। गो के बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज काम करती रही हैं, अमेरिका में भी बड़ी उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं कि किसी तरह पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ हो जाए। शायद आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मैंने भी आपसे यही सवाल किया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जरूर पूछिएगा जैद साहब से कि क्यों हम नहीं रिकग्नाइज कर सकते। अब आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। बिल्कुल मिल गया। रियलिटी इज सिंपल, अरब वर्ल्ड इनके लिए अब खतरा नहीं है। अरब वर्ल्ड को सिर्फ तोड़ना एक प्रोसेस है जो आहिस्ता 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 ये उस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। जो मुल्क, ईरान भी इनके लिए खतरा नहीं है, इसलिए कि ईरान के पास अभी एटमी हथियार नहीं है, पाकिस्तान के पास हैं। और ना सिर्फ हैं बल्कि हमारे पास मिसाइल भी हैं जो इनके हथियार इनके पास मिसाइल इनके पास पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तान के मामले में तो इनकी कोई दो राय नहीं है। और आप पिछले चंद माह में जो एक कैंपेन देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में वावेला किया जा रहा है कि ये दहशतगर्दों के हाथ में गिरने वाले हैं, और पाकिस्तान के अंदर उसके साइमल्टेनियसली दहशतगर्दी की एक कैंपेन बिल्ड की गई है ये जस्टिफाई कराने के लिए कि वाकई ये होने वाला है। इस पे हम बात करेंगे। But I thought we were the partners in the war of terror. आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक बात मैं आपको, प्रेसिडेंट अयूब खान की एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट, यानी और ये इस बात को रिचर्ड निक्सन ने अपनी किताब में लिखा है। वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट अयूब ने उससे कहा था कि टू बी द एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज डेंजरस बट टू बी द फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज फेटल। यानी इनका दुश्मन होना खतरनाक बात है, लेकिन इनका दोस्त होना खुदकुशी है। ये हमेशा अपने दोस्तों को खाते हैं। इराक में कैंपेन जो इन्होंने चलाई है नॉर्दर्न इराक में, उसकी वजह से तुर्की डिसमेंबर होने के खतरे में आ गया है। यानी तुर्कों को बाकायदा अपनी फौजें मोबिलाइज करनी पड़ी नॉर्दर्न इराक पे हमला करने के लिए और कुर्दों को थ्रेट करने के लिए कि इराक तुम ये प्रोग्राम छोड़ दो कि तुम तुर्की में से हिस्से निकालकर ग्रेटर कुर्दिस्तान बनाओगे। हमने इनका साथ दिया। जो तुर्की का हशर ये कर रहे हैं इराक के जरिए, वही हमारा हशर करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के जरिए। अफगानिस्तान में इन्होंने जो अपने बेसिस बनाए हैं और जो हमने इनको सपोर्ट किया है वॉर ऑन टेरर में सो कॉल्ड, उसका तोहफा ये हमें ये दे रहे हैं कि बलूचिस्तान की बगावत, बलाच मरी पिछले दिनों कत्ल हुआ है, अफगानिस्तान में कत्ल हुआ है ना, पाकिस्तान में तो नहीं मरा है। अफगानिस्तान जाता है बॉर्डर पे, और अफगानिस्तान में वो क्या कर रहा है? वो BLA को ये इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के अंदर भी बगावत बर्पा करने के लिए, ताकि ईरानी हुकूमत को कमजोर किया जाए, और पाकिस्तान के अंदर बगावत बर्पा करने के लिए ताकि एक ग्रेटर बलूचिस्तान का जो कॉन्सेप्ट इनका है इसको किया जाए। तो ये हमेशा अपने दोस्तों पे वार करते हैं। अभी इन्होंने क्यूबा के साथ कुछ नहीं किया, वेनेजुएला के चावेज के साथ ये कुछ नहीं कर सके, ये ईरान का अहमदीनेजाद इनके साथ पे खड़ा हुआ है, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। पुतिन इनको आंखें दिखा रहा है, चाइना इनको आंखें दिखा। जो इनका दोस्त होता है, दोस्ती भली नहीं इनकी दुश्मनी फिर भी दुश्मनी तो फिर खतरनाक है, आप गुजारा कर सकते हैं, दोस्ती तो खुदकुशी है। अब इनकी वो हिकमत अमली समझने की कोशिश कीजिए जिसके जरिए ये मुसलमान मुल्कों को कमजोर कर रहे हैं, और वही पाकिस्तान पे भी करेंगे, वही इराक पे भी किया। सबसे पहले इन्होंने इराक और ईरान की जंग करवाई, दो मुल्कों की जंग करवाई जिसमें 10 बरस की जंग चली और दोनों मुल्क कमजोर हुए। फिर इराक को शह देकर कुवैत पर हमला करवाया, उसको मजीद भड़काया, कुवैत पे आए। फिर कुवैत का दिफा का बहाना करके बराह रास्त मिडल ईस्ट में पहुंचे और इराक पर हमला किया और उसको कमजोर किया। 10 साल उस पर सैंक्शंस लगाई। सैंक्शंस उनका एक बहुत बड़ा हथियार है। और जब बिल्कुल इराक अदमुआ हो गया तो उसके खिलाफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक मैसिव प्रोपेगेंडा किया। हालांकि IAEA के इंस्पेक्टर्स इराक के एक एक गांव में घुस चुके थे और उनको पता था कि वहां पे कोई वेपन्स नहीं है, बाकी सिर्फ मीडिया परसेप्शन के जरिए, मीडिया परसेप्शन और वॉरफेयर के जरिए एक उन्होंने वहां दुनिया की ग्लोबल परसेप्शन बिल्ड की और इराक पर फिजिकली हमला कर इस पर कब्जा किया। और उसके बाद उसको इराक में
سیکٹیرین بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پر فسادات کروائے. شیعہ سنی. برٹش ٹروپس پکڑے گئے بصرہ میں عرب بن کر کار بامز پلانٹ کرتے ہوئے. ان کو عراقی شیعہ نے پکڑا، جیل گئے اور برٹش آرمی کو حملہ کرنا پڑا اس جیل پر اپنے سولجرز چھڑانے کے لیے، اور بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ان کو کہ عراقی گورنمنٹ نے شکایت کی. یہ انہوں نے ایک پرسیپشن کریٹ اور کی، یہ بات اٹھی بھی تھی میڈیا اور میں، یہ بات اٹھی میڈیا بہت میں، شیم. اور انہوں نے پوری دنیا میں پرسیپشن یہ دیا کہ جیسے پورے عراق میں سنی ریزسٹنس صرف القاعدہ کر رہی ہے اور ابو مصعب زرقاوی اس کو کر رہا ہے. اور شیعہ علاقوں میں یہ دھماکے کرتے کہتے سنیوں نے کیا، سنی علاقے میں کرتے کہتے سنیوں نے کیا. نتیجہ یہ ہوا آپس میں ان کو کہ ایک لڑوا کے، شدید ایک فساد پھوٹ برپا ڈلوا کے. کروایا انہوں نے. کردوں کو براہ راست اسرائیلی ایڈوائزرز پہنچ کر کردوں کو سپورٹ کرتے رہے. اور ایک کام جو انہوں نے بیچ میں کیا جس کو پوری مسلم دنیا کو بھی معلوم نہیں ہے جس کا زیادہ، کہ اس سارے فساد کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی اسپیشل فورسز نے عراق میں جا کے کم از کم 1000 عراقی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو قتل کر دیا، موساد کے لوگوں نے، اس لیے تاکہ عراق کا نیوکلیئر پوٹینشیل ہی ختم ہو جائے. پورا کام جو انہوں نے بیچ میں کیا جس کو پوری مسلم دنیا کو بھی معلوم نہیں ہے جس کا زیادہ، کہ اس سارے فساد کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی اسپیشل فورسز نے عراق میں جا کے کم از کم 1000 عراقی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو قتل کر دیا، موساد کے لوگوں نے، اس لیے تاکہ عراق کا نیوکلیئر پوٹینشیل ہی ختم ہو جائے پوری دنیا میں، آئندہ کبھی پاسبل نہ ہو کہ کوئی مسلمان ملک نیوکلیئر ویپنز حاصل کر سکے. یہ بڑی سخت سزا اس پہ دیتے ہیں. ڈاکٹر قدیر خان کے بھی وہ تمام دوست جنہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام دینے میں مدد کی تھی، اس میں سے اکثر کو ملک کے باہر یہ قتل کر چکے ہیں. اور ڈاکٹر قدیر کی کے بارے میں بھی ان کے ایجنڈا بالکل کلیئر ہے. اور آپ کے خیال سے یہ سارا جو ڈاکٹر قدیر سے ریلیٹڈ سارے ایونٹس ہیں somehow or the other they're also linked to Mossad and Greater Israel? دیکھیے امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا ان 1988، اس سے میں اس کو نام بھول رہا ہوں اس وقت، لیکن ہی ویری کیٹیگوریکلی سیڈ، جب جنرل ضیاء کا کریش ہوا اس نے ویری کیٹیگوریکلی گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ یہ موساد نے کرایا ہے، چونکہ موساد نے اس سے رابطہ کیا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ تعاون کرو کہ ہم یہاں سے آپریشن کر کے جنرل ضیاء کو قتل کریں. امریکن فورن آفس نے یہ کیا کہ اس امبیسڈر کو پاگل ڈکلیئر کر دیا، اس کو نوکری سے نکال دیا اور اس کو گھر بھجوا دیا آپ نے. اور 20 سال بعد وہ شخص آج مقدمہ لڑ رہا ہے کیونکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پاگل نہیں تھا، Such is their pull. سچ از دی پل. اور وہ آج وہ مقدمہ لڑ رہا ہے امریکہ میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پاگل نہیں تھا، جو میں نے کہا سچ کا. یہ اسرائیلی موساد آپریشن تھا اور جس کی وجہ سے امریکہ نے تمام انویسٹیگیشنز اس جنرل ضیاء کے کریش کی رکوائی ہیں. سو دے آر ویری مچ کیپیبل آف اسیسینیشن. ان کا ویپن ہے، ان کا ٹول ہے، یہ کرتے ہیں. یہ حکومتیں الٹاتے ہیں، بغاوتیں برپا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں. اور جو کچھ اس وقت یہ عراق میں کر رہے ہیں، چاہے وہ سیکٹیرین وار ہو، چاہے وہ کردوں اور عربوں کی لڑائی ہو، چاہے وہ چاہے وہ ترکی کو توڑنے کی بات ہو، چاہے ایران کے اندر فساد برپا کرنا ہو، ان تمام کے جو طریقہ کار ان کا ایک ہی رہتا ہے. اور یہی طریقہ کار پاکستان کے خلاف سینکشنز کی بات کریں گے تھوڑے عرصے کے بعد، سینکشنز کی بات کریں گے. پاکستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ برپا کروا رہے ہیں، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو سپورٹ کر رہے ہیں پیچھے سے یہ افغانستان سے. جو وزیرستان میں فساد ہو رہا ہے اس کی پوری سپلائی لائن پیچھے سے کھلی ہوئی ہے. ہزاروں راکٹ فائر ہوتے ہیں، وہ پاکستان سے تو نہیں جا رہے ہیں ان کے پاس، وہ کہاں سے آ رہے ہیں اس کی باقی بات ہم اگلے پروگرام میں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، who are our friends؟ ہمارے دوست کون ہیں؟ Well, in simple words, China is one. ان کے ساتھ بھی تو آج کل ہمارے ریلیشن شپ کچھ سٹریس میں ہے، چائنا کی ریلیشن شپ خراب کرنے کے لیے ان کے ایسٹس کوشش کوشش کی کر جا رہے رہی ہیں. ہے. دوسرا، رشیا کین بی آر فرینڈ ناؤ بیکاز رشیا اور چائنا اس وقت ایس سی او کے کیمپ میں کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ میں اکٹھے ہو اور چکے پھر ہیں، رشیا اور امریکہ کا ایک اور ایس ongoing سی او ایک کا ہے. اور نیٹو کا تصادم بلڈ ہو رہا ہے. تو ہم کو اگر آپ نوٹ کریں کہ ایس سی او نے آبزرور اسٹیٹس دیا ہوا ہے ایس سی او میں، ہمیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایس سی او کو جوائن کر لیں. چائنا تو چاہتا ہے کہ ہم جوائن کریں. ابھی تک روس ہم پر اتنا اعتبار نہیں کرتا کیونکہ روس سمجھتا ہے کہ ہم شاید زیادہ امریکہ کے کیمپ میں ہیں اور ابھی تک ہم کو اپنی پالیسی ڈیفائن کرنی پڑے گی. دوسری بات کہ پاکستان کو افغانستان میں اپنی پالیسی ری ڈیفائن کرنی پڑے گی. ہم کو طالبان اور القاعدہ میں فرق کرنا پڑے گا کہ طالبان But a lot of people in Afghanistan are now against Pakistan. They're against Pakistan. یہ جب ہم اگلے دفعہ بات کریں گے جب پاکستان کی افغان پالیسی ڈیبیکلز ہم نے کیا کی ہیں 1975 سے 1995 تک پرٹیکولرلی ایک فیز تھا اور اس کے بعد ضرور طالبان آنے کے بعد جو فیز ہم نے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ افغان جہاد کو 10 سال پالنے کے بعد آج ہمارا افغانستان میں کوئی ایسٹ باقی کہ وہ ہمیں خود ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ خود ہمیں ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ ڈیبیکلز ہیں، تاریخی ڈیبیکلز ہیں، ان پر ہم بات مطلب کریں اب ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہمیں کیا کیا ناموں سے نوازا جاتا ہے. We have to learn from the perspective of history. ہم تاریخ سے کبھی سبق نہیں But سیکھتے. it's a very lonely place then if you say پوری ورلڈ میں ایک چائنا ہی ہمارا دوست ہے. How about the role of these other Islamic countries? How are they with us? ان میں خلوص ہے، عوام میں بہت زیادہ خلوص ہے پاکستان کے لیے، لیکن صلاحیت نہیں ہے کہ ہماری کوئی مدد کر سکے کیونکہ ان کو ہر بار خود باہر سے ہیلپ چاہیے. وہ بیچارے خود مجبور ہو چکے ہیں. میں نے عرض کیا نا پچھلے پروگرام میں یہ بات ہم نے کہی تھی کہ مغربی افریقہ سے لے کر پاکستان تک تمام مسلم دنیا پریکٹیکلی اوور رن ہو چکی ہے. ہمارے پاس کوئی اب
فوجی طاقت ایسی نہیں ہے, کوئی اکنامک پاور ایسی نہیں ہے کہ جو اس وقت مغرب کے طوفان کا یا سامنا کر سکتے, انڈیا کے آبجیکٹیوز کا یہ مقابلہ کر سکے. یہ آخر میں بات ساری پاکستان پر ٹوٹتی ہے. پاکستان کا دفاع ایک ایسا اسٹریٹجک آبجیکٹو, پاکستان کے دفاع کو توڑنا ایک ایسا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے اسرائیل, نیو کانس, کنزرویٹو, زائنسٹ کے لیے, اور اس بینڈ ویگن پہ ہندو زائنسٹ بھی رائڈ کر رہے ہیں. یعنی جیسے نے عرض کیا نا کہ ہندو فارن پالیسی اسکیونجر ہے, وہ چاہتے یہ ہیں کہ مغرب اور زائنسٹ سے ہمیں پٹوائیں اور اس کے بعد اس شکار کو اس پر قبضہ کریں یا اس کو کھائیں. خود ان میں ہنٹر کلر انسٹنکٹس نہیں ہیں, ہم ان پہ 1000 سال حکومت کر چکے ہیں. ہندو ہم سے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں, یعنی انڈینز جو ہیں دے آر ایکسٹریملی اسکیئرڈ آف مسلمز آف پاکستان سمپلی بیکاز دیر از انفیریورٹی کمپلیکس ان دم. تو وہ یہ چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد بڑی کوشش کی انہوں نے, بیسز آفر کیے امریکہ کو کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور یہاں سے پاکستان پر حملہ کریں. دے ور ٹرائنگ ویری ہارڈ, دے آر اسٹل ٹرائنگ ویری ہارڈ. اب زائنسٹ ایجنڈا ایز فار ایز دا مسلم پرٹیکولرلی پاکستان از کنسرن از کامن. اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نکال لیے جائیں, انڈیا بھی چاہتا ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نکال لیے جائیں, اور چونکہ ان کے الائز ہیں نیو کان کنزرویٹو جو کہ بش کی گورنمنٹ میں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں. سو دا گیم پلان دیٹ یو سی اراؤنڈ از الٹیمیٹلی ڈائریکٹڈ ایٹ ری ڈرائنگ دا مڈل ایسٹ میپس. انشاءاللہ ہوگا نہیں, لیکن یہ ان کا گیم پلان ہے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان دی نیئر فیوچر, لیٹس سے ان دی لیٹر فیوچر, ایسی کوئی چیز ممکن ہے؟ دیکھیے پاکستان کے سیاستدانوں کو, ہمارے مذہبی لیڈرز کو, ہمارے میڈیا کو, ہمارے تھنکرز کو اور انٹلیکچوئل کو اس لارجر گیم کو سمجھنا چاہیے. اس وقت جو میں میڈیا دیکھتا ہوں تو ہماری بحثیں یہ ہیں کہ میرے نامینیشن پیپرز کیوں نہیں سلیکٹ ہو رہے ہیں, اگر آپ میڈیا دیکھیں ہمیں اور کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, اور اس آئین میں یہ کلوز ہے یا نہیں, یا لائرز موومنٹ اور پروٹیسٹ اور اسٹوڈنٹ موومنٹ, اور ہمارے حالات اچھے ہو رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں, ہمارے نیبرز کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں, ہمارے انڈیا کے ساتھ کوئی حالات اچھے نہیں ہو رہے ہیں. مطلب See, let me make it very clear to you. ایک عجیب و غریب ایک ایسپیکٹ جو بلڈ ہوا ہے کہ پچھلے 60 سال سے پاکستانیوں کا غصہ ہمیشہ انڈیا کی طرف رہا کرتا ہے. پچھلے 5 سال میں ایک عجیب فینومنا بلڈ ہو گیا کہ انڈیا پیچھے چلا گیا, اور جو غصہ ہے ہمارا وہ امریکہ کی طرف رجوع, امریکہ کی طرف ڈائریکشن اس کی ٹرن ہو گئی ہے. And this is what the Indians are enjoying and supporting. So you think it's a bad thing? You think it's a bad thing? We should not forget India at all. As a threat, as an arch enemy. انڈیا سے ہماری کوئی دوستی ہو ہی نہیں سکتی. جب وہ ایگریسولی انوالوڈ ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور ایگریسولی انوالوڈ ہیں پاکستان کے خلاف لو انٹینسٹی کانفلکٹ کرنے میں, اس غلط فہمی کو جس کو سی بی ایم یا کانفیڈنس بلڈنگ میجر یا پیس مووز ہم کہہ رہے ہیں, یہ سوائے خرافات کی اور کچھ بھی نہیں ہے. In reality, they have declared a war on us. Not just that they have declared, they are also encircling us with other hostile powers like Israel particularly and Afghanistan of course. ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, میں چاہتی ہوں آپ جلدی سے اس کو سمرائز کر دیں. Put it very simply, جو کچھ مڈل ایسٹ میں اس وقت ہو رہا ہے, جس کو یہ گریٹر مڈل ایسٹ میں پھر ایران اور پاکستان کو بھی شامل کرتے ہیں, یہ دس از ایز اے ریزلٹ آف اے ہارڈ کور کرسچن بلیف سسٹم جو کہ ہیریٹک ہے, جو کہ بدعت ہے کرسچینٹی میں بھی. عیسائی دنیا بالکل اس عقیدے پر نہیں ہے جس عقیدے پر نیو کان کنزرویٹو جس وقت امریکہ پہ حکومت کر رہے ہیں وہ اس عقیدے پر ہیں. یہ کرسچن زائنسٹ جو کہ بنیادی طور پر ان لائن ہیں پہلی دفعہ تاریخ میں, 2000 سالہ عیسائی تاریخ میں, ود دی جوئش زائنسٹ. اور کرسچن زائنسٹ اینڈ جوئش زائنسٹ ہیو براٹ آن بورڈ دی ہندو زائنسٹ. نہیں, آپ RSS اور بجرنگ دل اور بھارتی اور اس کے جو ہندو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, they are totally so they're all working together. Encirclement of Pakistan is going on, مگر اس کے counter measures, اس کے moves کیے جا سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ زید صاحب. ایز ایور ٹائم نکل گیا, مگر دل نہیں کیا کہ ہم اس کو پروگرام کو ختم کریں.